Assalamu alaikum. Welcome to another video. I hope you all are doing well. I am also fine. Alhamdulillah. Now let's start the new video. صبح صبح کا ٹائم تھا اور یہ کیٹ جو تھی نا، میں عریش کو چھوڑنے کی تھی نا، تو میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی. میرے ساتھ حریب تھا، اس کے پاس کوئی چیزیں تھی کھانے کی، تو پیچھے پیچھے آ رہی تھی. مجھے لگ رہا تھا کہ اس کو نا بھوک لگی ہوئی ہے، تو میں نے بس تھوڑا سا دودھ پڑا ہوا تھا فریج میں، وہ میں نے اس کو ڈال دیا، تو یہ پینے لگ گئی. پی کے نا پھر یہ آرام سے نا چلی گئی تھی اور میں نے گیٹ بند کر دیا تھا. اچھا، میں آج آپ کو نا ایک چھوٹی سی اسٹوری سناؤں گی. کچھ دن پہلے نا کسی اسکول میں نا میرا جانا ہوا، مجھے کوئی کام تھا، کیونکہ آج کل نا 9th 10th کے پریکٹیکل ہو رہے ہیں. تو وہاں پہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک لڑکی تھی 10th کلاس کی، آئی تھنک اس دن اس کا فزکس کا پریکٹیکل تھا. تو ماشاءاللہ پیاری تھی اور ہائٹ بھی اس کی 5.5 ہوگی. تو اس نے نا کلر کپڑے پہنے ہوئے تھے اور گلے میں دوپٹہ نہیں لیا ہوا تھا. جو میرے لیے حیرت کی بات تھی وہ یہ تھی کہ اس نے گلے میں دوپٹہ نہیں لیا ہوا تھا. کچھ اور بھی ہوں گی ایک دو ادھر ادھر جو میں نے ان کو نوٹس نہیں کیا، بٹ اس کو میں نے نوٹ کیا. تو اس نے گلے میں دوپٹہ نہیں لیا ہوا تھا. تو میرے پوچھنے پہ اس نے بتایا کہ میں نے اس سے پوچھا نا کہ آپ کا دوپٹہ کہاں ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ میرا دوپٹہ گھر ہے. تو پھر میں چپ کر گئی. اس سے آگے پھر میں نے کوئی کویسچن نہیں کیا اس سے. تو پھر مجھے نا اتنی حیرت ہوئی نا. پھر اس کے بعد خیر میں گھر آ گئی اور میں نا کافی دن سے بس یہی سوچ رہی ہوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. مطلب ایک گلے میں لینا تو اور بات ہے، سر پہ نہ لینا اور بات ہے، لیکن اس نے تو گلے میں ہی نہیں لیا ہوا تھا نا. تو مجھے تو بہت حیرت ہوئی اور شرم بھی آئی کہ مطلب جو لڑکیاں گلے میں ہی دوپٹہ اب نہیں لیتی ہیں، جب گھر سے باہر نکلتی ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے تو وہ کیسے ان کے پیرنٹس ان کو پرمیشن دیتے ہیں کہ آپ دوپٹہ آپ نے نہیں لیا ہوا تو آپ چلے جائیں، مارکیٹ چلے جائیں، اسکول چلے جائیں. تو پتہ نہیں وہ اپنے فادر کے ساتھ یا پھر اپنے بھائی کے ساتھ کیسے بائک پہ بیٹھ کے آتی ہیں. آپ یقین کریں کہ ہمارا ماحول اس قدر اب خراب ہوتا جا رہا ہے نا کہ مطلب دوپٹے کو لے کے، عورت کی شرم و حیا کو لے کے، عورت کے پردے کو لے کے نا اس قدر افسوس ہوتا ہے نا. میری وہ بہنیں جو پردہ کرتی ہیں، عبایا پہنتی ہیں، حجاب کرتی ہیں، دوپٹہ سر پہ لیتی ہیں یا چادر لیتی ہیں، ویل کرتی ہیں یا نہیں کرتی، وہ ان کی اپنی مرضی ہے. تو وہی بہنیں میرے ساتھ ایگری کریں گی کہ یہ جو چیز ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں نا بہت غلط ہے اور دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے اور شرم سے جو ہماری آنکھیں نا وہ جھک جاتی ہیں. اب جیسے سگنل پہ ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں جا رہے ہوتے ہیں تو سگنل جب آن ہوتا ہے تو جب رکتی ہیں بائک سے گاڑیاں، ٹریفک رکتی ہے تو کیا ہوتا ہے جی کہ کوئی بائک پہ اس طرح کی کوئی لڑکی ہو گئی، ہماری ماں بہن کوئی بھی اس طرح سے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تو اس نے پردہ نہیں کیا ہوتا. ایک الگ بات ہے کہ اس نے دوپٹہ نہیں لیا ہوتا. اس نے دوپٹہ نہیں لیا ہوتا تو چلیں وہ تو ایک الگ چیز ہے نا کہ اس نے اپنے بال کھلے چھوڑے ہوئے ہیں. تو مطلب باقی سارے اس کے جسم کی جو نمائش ہو رہی ہوتی ہے نا کہ اس کو دیکھ کے نا تو آنکھیں جو ہیں نا ہماری وہ شرم سے جھک جاتی ہیں. تو بس میں نا کافی دنوں سے اس چیز پہ نا کام کر رہی تھی. تو میں کچھ ڈیٹا اکٹھا کر رہی تھی کہ مجھے مطلب میں ڈیٹا اکٹھا کر لوں تو تاکہ پروف کے ساتھ بات کر سکوں پردے کے بارے میں نا. اچھا، ہمارا فرض جو ہے نا بس یہ نہیں ہے کہ ہم نے کھا لیا پی لیا، ہم نے فیشن کر لیا، ہم نے شاپنگ کر لی، ہم نے ڈرامے دیکھ لیے. ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کو کہیں بھی کوئی بھی ملتا ہے تو آپ اس کو کسی نہ کسی طرح کنوینس کرنے کی کوشش کریں کہ بھئی آپ جو ہیں آپ نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا، آپ نے پردہ نہیں کیا ہوا. میرا دل پتہ کیا کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ نا کوئی ایسی میں مہم چلاؤں کہ جس میں نا میں بینرز جو ہیں نا وہ ہر جگہ بینر لگوا دوں کہ یہاں پر بے پردہ عورتوں کا داخلہ ممنوع ہے. مارکیٹ میں یا کسی روڈز پہ، گلیوں میں پردے کا تھوڑا سا تو عورت کو اپنا شرم و حیا رکھنا چاہیے نا کہ چلے گلے میں دوپٹہ ڈال لیتی ہیں تو کسی ٹائم تھوڑا سر پہ کر لیا کریں. تو وہ گلے میں بھی دوپٹہ جو ہے نا اب نہیں ہے.
آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ یہ جو مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ پردہ نہیں کرتی ہیں تو وہ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ پتہ ہے میں اتنے دنوں سے سوچ رہی ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ماں کی بھی ہے اس میں ٹریننگ، جو ماں تربیت کرتی ہے اپنی بیٹی کی اس کی بھی ہے رسپانسبلٹی، اور اس کے فادر کی بھی ہے، جو اس کا بھائی ہے اس کی بھی ہے۔ پورے گھر میں جتنے بھی ممبرز رہتے ہیں نا وہ سب کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کی عورت کو جو ہے نا وہ ٹرین کرے پردے کے بارے میں۔ اچھا، پردے کے بارے میں مردوں کی جو ہوتی ہے نا آبزرویشن وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، مردوں کے پاس نا اسلامی نالج بھی زیادہ ہوتا ہے۔ کیسے زیادہ ہوتا ہے کہ ایک تو جو جینٹس ہوتے ہیں نا ان کا آئی کیو لیول جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان کے پاس انفارمیشن بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو مطلب وہ جیسے جمعہ پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں پہ مولوی صاحب جو خطبہ دیتے ہیں تو وہ سن لیتے ہیں، جو کہ عورتیں جو ہیں زیادہ تر وہ جمعہ پڑھنے نہیں جاتی ہیں اور وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا نہیں سنتی، اتنا نہیں سنتی۔ جب وہ گھروں میں رہتی ہیں تو بیٹھتی ہیں، جب ٹی وی ڈرامے دیکھ لی اس طرح کی اپنی کوئی سیریل فیوریٹ سٹوریز یہ وہ، تو ان چیزوں کی طرف نا ان کا رجحان ذرا کم ہی ہوتا ہے۔ جن کا ہوتا ہے تو ان کا تو پھر بہت زیادہ ہوتا ہے نا۔ اچھا، اگر ہوتا تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ لیڈیز جو ہے نا وہ اس سائڈ پر ہوتی ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا کہ ہماری شرم و حیا جو ہے وہ کس چیز میں ہے، پردہ کی جو لمٹس ہیں وہ کیا ہیں، پردہ کس حد تک کرنا چاہیے۔ یہاں پہ نا سورۃ احزاب کی نا آیت نمبر 33 ہے، اس میں یہ ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور قدیم زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار مت کرو، اور اس کی تشریح یہ ہے کہ یعنی اگر تمہیں کسی ضرورت کے پیش نظر گھروں سے باہر نکلنا پڑے تو اس طرح مت نکلو جیسا کہ زمانہ جاہلیت کی عورتیں بناؤ سنگھار کر کے اپنے آپ کو ظاہر کرتی تھیں، بلکہ خوشبو لگائے بغیر اور مکمل باپردہ ہو کر گھروں سے باہر نکل جایا کرو۔ تو قرآن و حدیث میں موجود ہے کہ عورت اپنے سارے جسم کا پردہ کرے۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 31 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی عزت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ اچھا، کچھ میری بہنیں ہیں جن کا مسکنسیپشن یہ ہے کہ وہ حجاب کر لیتی ہیں، اس کو ہی مکمل پردہ سمجھتی ہیں، تو میں یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ حجاب کر لینا ہی مکمل پردہ ہے تو ایسا نہیں ہے، چہرہ چھپانا ہی مکمل پردہ ہے۔ جیسے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی آپ سن لیں پردے کے بارے میں، وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ مکمل چہرے کو چھپانا جو ہے نا وہ پردے میں شامل ہے۔ مفتی مکی الحجازی کو سن لیں، مولانا مفتی طارق مسعود کو آپ سن سکتے ہیں پردے کے بارے میں، ان سب کے جو ہے نا ویوز وہ ایک جیسے ہی ہیں، وہ پردے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ بھی قرآن و سنت اور قرآن و حدیث کو ہی بیان کرتے ہیں کہ پردہ جو ہے نا وہ مکمل چہرے کو ڈھانپنا ہے۔ تو یہاں پر تو ہم جسم ہی نہیں اپنا مکمل ڈھانپ رہے تو چہرہ تو دور کی بات ہے۔ تو بس باتیں بہت ہو گئیں، تو میں نے آپ کو قرآن و حدیث بھی بتا دیا اور قرآن کی آیت جو تھی اس کا ترجمہ بھی سنا دیا پروف کے ساتھ۔ چلیں یہاں پہ اب آ جاتی ہوں میں کوکنگ کی طرف۔ تو یہاں پہ میں بنا رہی تھی کریلے اور شملہ مرچ کا سالن بنا رہی تھی، مطلب بہت سمپلی یہ بنتا ہے۔ کریلوں کو میں نے الگ سے نا واش کر لیا تھا، چھیل لیا تھا، فرائی کر لیا تھا، اور اس کے بعد میں نے اس میں پیاز اور شملہ مرچ کو نا ہلکا سا بس وہ سافٹ کر کے نا تو اس میں کریلے شامل کر دیے تھے، اور ساتھ میں ٹماٹرز اور سارے خشک مسالے ڈالے تھے، اور یہ اس طرح سے بڑا اچھا سا سالن تیار ہوتا ہے۔ بس نارملی سا اس کی کوئی خاص ریسیپی نہیں ہے، بس اس طرح سے یہ تیار ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد میں نے املی آلو بخارے کا شربت بنایا تھا۔ میں رات کو یہ نا پانی میں بھگو کے رکھ دیتی ہوں، مطلب 2 گلاس میں نے شربت بنانا تھا تو اس کے لیے 3 آلو بخارے لیتی ہوں اور تھوڑی سی 7-8 دانے جو ہے نا املی کے لے لیتی ہوں، تو رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دیتی ہوں، اور صبح اس کو ہینڈ کے ساتھ جو ہے نا اچھے سے میں اس کو مطلب اس کا پلپ نکال لیتی ہوں، اور اس کے جو سیڈ ہوتی ہیں نا وہ ریموو کر دیتی ہوں۔ پھر اس میں 2 بڑے چمچ جو ہے نا وہ چینی کے ڈال کے اور 1 چمچ 1 ٹی اسپون جو ہے نا وہ نمک ڈال دیتی ہوں۔ اگر تو ہو کالا نمک تو وہ بیسٹ ہے، اور اس طرح سے میں اس کو پھر جگ میں جو ہے نا گرائنڈ کر لیتی ہوں، تو اتنا زبردست جو ہے نا املی آلو بخارے کا شربت جو ہے نا تیار ہو جاتا ہے۔ بس یہ سارے میرے سالن جو میں نے کوکنگ کی تھی، اور میں نے املی آلو بخارے کا جو شربت تھا وہ بنایا تھا، اور یہ سارے میرے جو تھے نا یہ دوپہر کے کلپ تھے، مطلب دوپہر کے ٹائم جو میں نے کام کیا تھا، یہ ہسبینڈ آ گئے تھے، ان کو میں نے املی آلو بخارے کا شربت دے دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے وہ واٹر میلن لے کے آئے تھے، تو میں نے واٹر میلن جو تھا کٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ میں فوراً ہی فروٹس جو ہے نا کٹ کر کے واش کر کے نا میں فریج میں رکھ دیتی ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی نا جب بھی ٹائم ملے تو فریج سے نکال کے تو کھا لیتی ہوں۔ اچھا، اگر نہیں کٹ کر کے رکھو نا تو پھر یہ ہوتا ہے نا کہ وہ اگنور ہوتے رہتے ہیں وہ چیز بڑی پڑی نا پھر خراب ہو جاتی ہے۔
اس طرح سامنے نظر آتی ہیں نا تو پھر فریج کھولتے ہیں نا تو پھر چلتے پھرتے کھاتے رہتے ہیں۔ اسی دوران اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ کر دیجیے گا۔ آج میں نے جو ٹاپک ڈسکس کیا ہے تو اس کے لیے تو کمنٹ بنتا ہے نا، تو پلیز کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آر یو ایگری ود می اور ناٹ۔ یس۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔